انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر 3 خوبیاں پائی جائیں وہ حلاوت ایمان پا لے گا۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، وہ آدمی حلاوت ایمان محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، دوسری خوبی یہ ہے کسی شخص سے بھی محبت کرو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانا آدمی اتنا برا سمجھے اور اتنا مکروہ سمجھے جتنا آگ میں جانا اپنے آپ کو مشکل سمجھتا ہے۔ اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کرے تو ایسا شخص بھی ایمان کی حلاوت و مٹھاس کو پالے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اعلان فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے جلال میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں پیار کیا ہوگا۔ ان کو بلایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہے سوا میری رحمت کے سائے کے، آپس میں محبت کرنے والے صرف میری رضا کی خاطر ان لوگوں کو میں اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات پہ خوش ہو کہ وہ ایمان کی مٹھاس و حلاوت کو محسوس کرے، ایمان تو ہر کسی کے پلے ہے پر اس کی مٹھاس کو کئی لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، ہر آدمی محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کرنا چاہے اس کو چاہیے فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کائنات کے کسی شخص سے بھی محبت کرتا ہو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اگلی روایت میں اسی کو تھوڑا سا مزید کھول دیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الایمان ان یحب الرجل رجلا لا یحبہ الا للہ، فرمایا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے، ایک انسان دوسرے انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، من غیر مال آتا ہو فذلک الایمان، اور جس سے محبت ہو اس نے کوئی مال بھی نہ دیا ہو، کوئی لالچ بھی نہ دیا ہو، چونکہ ہماری ایک فطرت ہے، فطری تقاضا یہ ہر آدمی لالچ کو مرتا ہے، جہاں سے کوئی لالچ ہو، کوئی آمدنی کے وسائل، کوئی دنیا کا فائدہ ہو یا کوئی کسی قسم کا مفاد ہو، ہر آدمی اسی سے مفاد پرستی کے طور پر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا یارانا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے کبھی روپیہ ہی نہ ملا ہو، کبھی کسی سے دنیا کے مال کی لالچ ہی نہ ہو اور امید ہی نہ ہو، ایسے شخص سے محبت کرنا اصل میں ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بندوں کی محبت ایمان ہے، بندوں کی نفرت بے ایمانی ہے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، وہ ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، استاد کی صورت میں، پیر کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ہمسائے کی صورت میں، یا ویسے اپنے پاس آنے جانے والے سے، اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے محبت کرنا، کسی بھی انسان سے محبت انسان کو ہو، لالچ کوئی بھی نہ ہو، محض اللہ کے رضا کے لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، اس میں فلاں خوبی ہے، کسی خوبی کی بنا پر اللہ کے انسان سے محبت کرنا اسی کو ایمان ہے۔ یعنی اگر ہم آپس میں دیکھنا چاہیں کیا ہم کتنے اہل ایمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، کچھ نہ کریں، کوئی سونے کے پیمانہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، من میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھیں ہمیں کتنی لوگوں سے محبت ہے اور کتنی ہمیں نفرت ہے، اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورت ہے۔ ہم اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنے محلے میں شروع کر دیں،
اپنے گاؤں میں اور اپنی آبادی میں جہاں جہاں تک ہمارا رینج ہے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق خود دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ اگر میاں کو بیوی نہیں اچھی لگتی، بیوی کو میاں ہی نہیں اچھا لگتا، پھر بھی اندازہ لگا لیں ہمارے ایمان کی کیا بری حالت۔ گھر میں ہی نفرت ہو اور اتنی ہی نفرت اور جھگڑا ہو، عذاب ہو، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک چنگیر میں کھانا نہ کھانا چاہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان کی کیا بری حالت۔ بندوں سے محبت یہ ایمان کی علامت، یہ رب اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جو آدمی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ بھی اس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے لیکن ایک کی زیادہ ہوتی ہے۔ بھی جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ رب کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو بہترین نسخہ ہے رب کے قرب کا، بہترین ہمارے پاس ایک عمل اور وظیفہ ہے اللہ کے قرب کا۔ کوئی آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہے تو کیا کرے؟ دوڑ لگائے، بھی کچھ نہ کرے، وہ اللہ کے بندوں کی محبت پیدا کر، نفرت دور کر۔ جتنی زیادہ محبت کرتے جائیں گے اتنی رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ ہی نسخہ یہ امت اپنا لے، میرے خیال ہے سارے رب کے قریب ہو جائیں۔ جب رب کے قریب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بندوں کے قریب ہو جائیں گے۔ جب بندوں کا قرب نصیب ہو گیا، ان کا یارانہ اور ان کی محبت نصیب ہوگی، کیا خیال ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بھی نقصان کوئی کرتا ہے؟ اور بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو خیر خواہی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم خیر خواہ ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کا بھلا کریں گے، ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے۔ اگر یہ معاشرے میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھ لو اللہ کی طرف سے بھی کبھی انسان کو دوری نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ دن بدن انسان کو قریب کرتا جائے گا، دن بدن قریب کرتا جائے گا، اور اتنا قریب کر لے گا، اتنا قریب کر لے گا جتنا بندہ